بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں آج آپ کے لیے جو پچھلا بیان چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، اس کا دوسرا حصہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں، اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی رات، اس کو دیکھ کر ایک ستارے کو بولے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا، بولے، مجھ کو تمہاری خواہش نہیں چھپ جانے والے کی۔ پھر جب چاند نکلا تو بولے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اگر نہ سیدھی راہ دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو، بولے، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو یک طرفہ ہو کر، یعنی تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا، میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں مورتوں میں سے، یا ستاروں کو، یا چاند کو، یا سورج کو، کیونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں جاتا؟ پھر اس کے بعد چاند اور سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے، اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کے کام ہو سکے اور وہ سب پر قادر ہو۔ اسی صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔ آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان، ستارے اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، قرآن مجید میں ہے، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، ترجمہ: اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سنی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، ترجمہ: نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم کے سمجھانے کے باوجود اور بتانے کے آزر نے کسی طرح نہ مانا، اور وہ اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ابراہیم نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید ان کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آئیں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں
اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم و شان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح ہو جائے گی، اور اس میلے کے جشن سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے پر جانے سے عذر کیا اور کہا۔ ترجمہ: جب حضرت ابراہیم نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ باوجود کثیر اسرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آزر نے اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان کی طرف چلے گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر اس میں نجومی بخوبی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا۔ کیونکہ وہ لوگ عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے، یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑنا شروع کیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس کلہاڑے کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ جشن منا رہے تھے۔ شیطان ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے معبودوں کے ہاتھ کو توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مغموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ پھر پریشان ہو کر پیدل ہی شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانوں کی طرف پہنچے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو اور بھی پریشان ہوئے اور افسوس کرنے لگے، جیسے قرآن میں ہے، وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے، اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ قرآن میں ہے، وہ آپس میں کہنے لگے، ہم نے سنا ایک نوجوان جوان کا تذکرہ کرتا ہے کہ نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا۔ ترجمہ: وہ سب کے سب ترش روح ہو کر کہنے لگے، اے اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں، اس نے یہ جرت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس کے جرم کی پاداش میں سزا دی جائے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچی، وہ بھی یہ کیفیات سن کر حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کرے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اسے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چوہدریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہوں پھر اس نوجوان کو طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کی اور عام اعلان کرا دیا، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی
اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے از خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا، ڈرایا، اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم افسوس ہے، تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو ثابت نہ رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا جب سنا تو قریب سے آواز آئی میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم، ایک دن تم نے کہا تھا کہ تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بلا اسرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، چنانچہ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے، کافروں نے حضرت ابراہیم سے سخت لہجے میں کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان تم ہی پر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر یہ الزامات سن رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ خود اپنی زبان سے اس جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم، پشیمان اور شرمندہ ہوں۔